جناب امیر اور شہزادی کونین کے درمیان مکالمہ ہے جس میں وہ اپنے اپنے فضائل کو ایک دوسرے کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور مفاخرہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے فضائل جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں اس پر فخر کا اظہار فرما رہے ہیں. اور اس روایت کو لکھا ہے شاہزان بن جبریل قمی نے اپنی کتاب میں. میں آپ کے سامنے اس روایت کو سناتا ہوں، آپ انشاءاللہ سید کونین اور جناب امیر کی ذات گرامی پر اور ان کی آل طیبہ پر ایک مل کے درود بھیجیں تو میں روایت شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج. روایت قدر طولانی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں. شاہزان بن جبریل قمی، یہ دیکھیں دو طرف روایت ہے اور میں اس بڑے پیپر پہ سے لکھ کر لایا ہوں تاکہ پوری طرح آپ تک پہنچا دوں. پیج نمبر 79 سے 82 تک ہے. اچھا، طویل خطبات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور اس میں سے بھی اکثر باتیں میرے ذہن میں ہیں اس وقت، لیکن میں چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں لکھ کر لاؤں تاکہ باقاعدہ ایک ایک بات آپ کے سامنے آ سکے. 79 سے 82 پیج نمبر تک جو الفضائل کتاب کا نام ہے، جو مطالعے کے شوقین افراد ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ روایت شروع ہوتی ہے جناب امیر اور سید کونین سلام اللہ علیہما ایک صحرا میں تشریف فرمائے اور کھجور کھا رہے ہیں. یہ روایت میں تناول فرما رہے تھے کہ علی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ یا فاطمہ ان النبی یحبنی اکثر منک، کہ اے سیدہ آپ کے بابا نبی مرسل وہ آپ سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. اب دیکھیں ایسی خطرناک منزل ہے کہ یہاں صرف معصوم ہی بات کر سکتا ہے، باقی کسی خطیب شاعر وائر کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر. اس لیے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بولنا ہی نہیں والا. پلے صراط ہے بالکل واقع نہیں، بال سے زیادہ باریک، آنکھ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس میں سے گزرنا ہے. ہمارے جو پنجاب سے برادران تشریف فرمائے، وہ ایک مولانا صاحب نے ایک دفعہ پلے صراط کے بارے میں کہا کہ وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گرم. تو ایک بوڑھے چاچا صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ مولوی صاحب یہ تو نہ ہونے والی بات ہوئی نا، پھر سے یہ تو نہ گزرنے والی بات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ویسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں گزر سکتے، خام خیے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو جناب آپ دیکھیے اس میں میں بالکل روایت پڑھتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے. تو اے سیدہ، اب اس میں خود حضور درمیان میں جب وہ فیصلہ فرمائیں گے تو اس آیت کی گویا عملی تفسیر ہو جائے گی کہ انا برزخن، میں برزخ ہوں ان کے درمیان. ٹھیک ہے، علم کے سمندروں کے درمیان برزخ ہے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد والا محمد، اللہم صلی علی محمد. سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یا علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ محبت رکھے، مجھ سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھے، جبکہ انا ثمرۃ فؤاد، میں تو ان کی میوہ دل ہوں، وعضو من اعضاء، میں تو ان کے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوں. فاطمہ تو بضعۃ منی، حدیث تو سب کے سامنے، میں تو ان کے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوں. وغصن من اغصانہ، ٹھیک ہے، اور میں تو اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہوں جس کی جڑ رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں تو براہ راست اس کی شاخ ہوں. ولیس لہ ولد غیری، کہ علی آپ سے زیادہ، یعنی مجھ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ولیس لہ ولد غیری، میرے سوا تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اس میں ایک تاریخ آ گئی بالکل صحیح، میرے سوا تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. غور فرمائے. اچھا، جیسے ہی سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا تو مولا نے کہا کہ چلیں حضور کی خدمت میں چلتے ہیں، وہاں چل کر فیصلہ کر لیتے ہیں. خود حضور کی خدمت میں چلتے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں. حضور کی خدمت میں تشریف لائے. بیوی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، دیکھیں یا ابتا نہیں کہا، اے بابا نہیں کہا، یہاں ذاتی رشتوں سے بیوی فیصلہ نہیں کروانا چاہ رہی. فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ رسالت کی حیثیت سے فیصلہ فرمائیے. جیسے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں پر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ کے بات نہیں، کیونکہ سرکاری عہدہ شفٹ ہونا ہے نا، تو عہدے سے پکارا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول آپ پہنچا دیجئے علی کی ولایت کو. اے میرے بندے نہیں، اے میرے چادر کے اوڑھنے والے نہیں، اے یاسین طہ نہیں، اے رسول آپ پہنچائیے. یا رسول اللہ، آپ فرمائیے اللہ کے رسول، اینا احب الیک، ہم میں سے کون آپ سے زیادہ محبوب ہے؟ انا ام علی؟
کیا سوال ہے بھائی، میں یا علی؟ اب حضور نے کیا جواب دیا آپ واقعا محظوظ ہو سکیں گے اگر آپ جواب کی گہرائی تک پہنچ جائیں. حضور نے فرمایا انت احب الی، انتی احب الی وعلی اعز علی منک. فرمایا آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں اور علی سب سے زیادہ عزیز ہیں. اللہ اکبر، مل کے صلوات بھیجے گا. اللہم صل علی یعنی پوری کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں میرے دل میں، اور علی سب سے زیادہ صاحب عزت ہے. عزیز یعنی صاحب عزت. اچھا، جب حضور نے جواب دیا، بڑی گنجائش ہے کہ ہر جملے میں کچھ نہ کچھ بات کی جا سکے، لیکن میں چاہتا ہوں روایت کمپلیٹ کروں. جیسے حضور نے کہا تو مولا نے کہا. اب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مکالمہ شروع ہو رہا ہے، جسے مفاخرہ کہتے ہیں. مکالمہ یعنی دو کا کلام، مفاخرہ یعنی دو کا آپس میں فخر کرنا. مولا کائنات نے کہا الم اقل لک، لکی اے سیدہ کیا ہم نے آپ سے عرض نہیں کیا کہ انا ولد فاطمہ ذات التقی، میں اس فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں کہ تقوی جس کی ذات میں سمایا ہوا تھا. سبحان اللہ. مل کے کہیں گے یا علی. مولا کائنات نے اپنی فضیلت کا آغاز وہاں سے کیا کہ میں اس انا ولد فاطمہ، یہاں فاطمہ شہزادی فاطمہ بنت اسد ہے، کہ میں اس فاطمہ بنت اسد کے بیٹا ہوں ذات التقی، تقوی جس کی ذات میں مکمل تھا، مجسم تھا. بی بی نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ وَأَنَا ابْنَةُ خَدِیجَةِ الْکُبْرىٰ، میں اس خدیجہ کی بیٹی ہوں کہ جو فضائل اور کمالات میں کبریٰ تھیں. ہے نا، آپ فاطمہ بنت اسد کی بیٹے ہیں، میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں. مولا نے کہا انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں، جو امام زین العابدین نے بھی اپنے خطبے میں کہا تھا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا. وہ مولا کائنات نے کہا پہلے انا ابن الصفا، صفا کا بیٹا میں ہوں. بی بی نے کہا کہ اچھا صفا کیا ہے؟ صفا اور مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے، یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے. شاعر اللہ یعنی جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے. اور وہ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میں نے تبعیض ہے یہاں پر، یعنی یہ نہیں کہ صفا اور مروہ ہی شاعر اللہ میں سے، صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے. یہ ترجمہ ہے، صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہاڑیاں ایسے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اب آپ تصور فرمائیے، جس پہاڑی پر نبی کی ماں دوڑی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، تاکہ پانی طلب کیا جا سکے، وہ شاعر اللہ میں سے ہو جائے. خود حسین کا روضہ اقدس، کیا اسے دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا؟ وہ کون کم ظرف ہوگا کہ جسے حسین کے روضے کو دیکھ کر بھی اللہ یاد نہ آئے؟ وہ کتنا بڑا شاعر اللہ کا مصداق ہے. اور ہمارے اچھا مولا نے اب کیا کہا؟ انا ابن الصفا، میں جو اللہ نے شاعر اللہ کہا ہے نا، میں اس کا بیٹا ہوں. بی بی نے کیا جواب دیا؟ انا ابن السدرۃ المنتہی. عربی کا لطف زیادہ ہے اگر آپ اسے محسوس کریں. فرمایا اے علی، آپ نے صفا کا ذکر کیا، شاعر اللہ میں سے ہے جو زمین پر ہے، فرش پر ہے. میں اس سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں جو عرش پر ہے. میں سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں. انا فخر الورا، علی نے جواب دیا میں وہ ہوں کہ آسمان والے جس پر فخر کرتے ہیں. سیدہ نے کہا انا ابنۃ من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس مصطفیٰ کی بیٹی ہوں جو اتنے مقام پر بلند ہوئے کہ آپ پر آسمان والے فخر کرتے ہیں. حضور اس مقام تک بلند ہوئے گویا خدا متعال کی بارگاہ میں کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، قریب ہوئے جھکے 2 کمان سے کم کا فاصلہ. مولا کائنات نے کہا انا ولد المحسنات، پاکیزہ ماؤں کا بیٹا میں ہوں. بی بی نے فرمایا انا بنت الصالحات والمؤمنات، اور میرے آبا و اجداد اور امہات میں سے بھی جتنی مائیں تھیں وہ سب کی سب صالحات اور مومنات میں سے تھیں. مولا کائنات نے کہا، اب مکالمہ ہو رہا ہے، حضور تشریف فرمائے، ذرا کیفیت کو محسوس کیجئے گا. مولا کائنات نے کہا خادمی جبرائیل، جبریل تو میرا خادم ہے. بی بی نے کہا وانا خاطبنی فی السماء راحیل، اور میں وہ ہوں کہ آسمانوں پر راحیل جو فرشتہ ہے اس نے مجھ سے کلام کیا ہے. وخدمتنی الملائکہ جیلا بعد جیل، اور لشکر کے لشکر ملائکہ میری خدمت کے لیے آتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ٹھیک ہے. مولا نے جواب دیا. اچھا میں نے عرض کیا نا یہ سب وہ ہیں معاملات کہ جس میں اللہ نے فضائل عطا کی ہیں. یہ کہیں گھر میں شروع نہ ہو جائے کہ مولا کائنات اور سیدنا سلام اللہ علیہ نے بھی ساتھ سے کیا تھا, پتہ چلا ہر میاں بیوی شروع ہو گیا آپس میں یہ تم وہ, میں یہ تم وہ. ٹھیک ہے, اس کی دنیاوی عہدوں کی معاملات کی کوئی حیثیت نہیں. چلیں ایک آپ کے بات سامنے بات عرض کرتا ہوں. وہ ایک جوان تھا, نئی شادی ہوئی تھی, بڑا پریشان ہو گیا, پیر صاحب کے پاس پہنچا. پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا جو مانگنا, تم پریشان لگ رہے ہو, جو مانگنا چاہتے ہو مانگو, ہم وظیفے سے تمہیں عطا فرمائیں گے, جو منت ہے مانگو. کہ بس یہ کر دیں کہ میری بیوی مجھ سے خوش رہ جائے, راضی رہ جائے. کتنا مشکل کام ہے. تو پیر صاحب نے کہا بیٹا منت مانگو, جنت نہ مانگو. صحیح اس لیے یہ تو جنتی ہو جائے گی. تو آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ اسی طرح سے گڑبڑ ہے. لہذا سب کے گھر والوں کے لیے ایک مل کے صلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, محمد وعلی محمد. ٹھیک, تو یہ وہ الہی عہدوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں مکالمہ اس وجہ. مولا نے کہا انا ولدت فی المحل البعید المرتقى, اے سیدہ میرے فضائل میں سے ایک ہے اللہ نے میری ولادت اس مقام پر کی ہے جس کے فضائل بھی انسانوں کے بس سے باہر ہیں, اسے سوچنا بھی بس سے باہر ہے. یعنی میری ولادت کعبے میں ہوئی ہے اور کعبے کے فضائل کو تصور کرنا عام انسانوں کے بس سے باہر ہے. جانتے ہیں سیدہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وانا زوجت فی الرفیع الاعلی, اور میرا ازدواج جہاں پر ہوا ہے, کل سنا چکا ہوں, یہ وہ ملأ اعلی میں ہوا ہے, آسمانوں پر ہوا ہے. مولا نے کہا انا حامل اللواء, اے سیدہ نبی کا علمدار تو میں ہوں. بی بی نے کہا انا ابنۃ من عرج بہ الی السماء, اور میں اس کی بیٹی ہوں کہ اللہ نے جسے آسمانوں پر بلایا تھا. مولا نے کہا انا ابن صالح المؤمنین. اچھا اس میں جیسے جیسے مولا کہتے ہیں اسی ترتیب سے عربی میں بی بی نے جواب دیا. ترجمے میں ہو سکتا ہے اس کیفیت کو میں منتقل نہ کر پاؤں, لیکن عربی میں ذرا سنیے گا. مولا نے کہا انا ابن صالح المؤمنین, صالح مومنین کا بیٹا میں ہوں. بی بی نے کیا کہا؟ انا ابنۃ خاتم النبیین. اللہ اکبر, خاتم النبیین کی بیٹی میں ہوں. مولا نے کہا انا الضارب علی التنزیل, قرآن جب نازل ہوا اس قرآن کے نزول پر, اس کے اثبات پر جنگ کرنے والا میں تھا. ٹھیک ہے. بی بی نے کہا اچھا قرآن میں کیا, ایک تنزیل ہے ایک تعویل ہے, قرآن کا نزول اور قرآن کی تعویل. مولا نے کہا کہ قرآن کی تنزیل پر جنگ کرنے والا میں ہوں. بی بی نے کہا وَأَنَا صَاحِبَةُ التَّعْوِيلِ, اور قرآن کی تعویل بتانے والی میں. مولا نے کہا انا شجرۃ تخرج من طور سینا, میں وہ شجر ہوں کہ جو طور سینا سے آیا تھا جس پہ موسیٰ نے کلام کیا تھا اللہ سے. اللہ اکبر. یعنی میں وہ شجر ہوں کہ جس کے ذریعے موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا تھا, وہ طور سینا کا شجرہ میں ہوں. بی بی نے کہا وَأَنَا الشَّجَرَةُ الَّتِي تَخْرُجُ أُكُلُهَا أَعْنِيَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ, میں وہ شجرہ ہوں جسے اللہ نے دو پھل عطا فرمائے, ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. مولا کائنات نے فرمایا وَأَنَا الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمِ, میں سورہ الحمد بھی ہوں اور قرآن حکیم بھی میں ہوں. سورہ حجر کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کی ہے. 7 مثانی 7 وہ کہ جو دہرائی جاتی ہیں, جس کی ظاہری تفسیر سورہ الحمد ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سورہ الحمد کی 7 آیتیں جنہیں دہرایا جاتا ہے, نماز میں دہرایا جاتا ہے. سورہ الحمد دوہرا کے نازل بھی ہوئی ہے, مکہ میں الگ مدینہ میں الگ, لہذا 7 مثانی سورہ مبارک الحمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور قرآن حکیم کا الگ سے ذکر فرمایا. البتہ اس کی ایک اور باطنی تفسیر یہ بھی ہے کہ جو شیخ عباس قمی نے اصل المقال میں لکھی ہے کہ آپ ذرا سوچئے ہر مقام پر اللہ اور اس کے رسول یہ فرماتے رہے قرآن اہل بیت, قرآن اہل بیت, لیکن ہم نے اے رسول آپ کو عطا کیا اس آیت میں 7 مثانی اور قرآن. تو قرآن تو ٹھیک ہے, 7 مثانی کیا یہ اہل بیت اس سے مراد ہو سکتے ہیں؟ جی, اس لیے کہ حدیث میں خود امام معصوم کی حدیث ہے نحن واللہ السبع المثانی, خدا کی قسم وہ 7 مثانی ہم ہیں. تو 7 مثانی 7 وہ جنہیں تکرار کیا جاتا ہے. 5 کا عدد ہوتا یا 14 کا عدد ہوتا یا 12 کا عدد ہوتا تب منطبق کچھ کر لیتے, 7 کا عدد کیسے منطبق ہوتا ہے؟ تو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اسے اصل المقال میں کہ یہ 7 مثانی میں آپ غور کیجئے, شاید اس طرف اشارہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام میں
7 ہی نام ہے اصل میں، بقیہ سب وہ ہیں جنہیں تکرار کیا جاتا ہے. اب غور کیجئے گا، 14 میں سے آپ کو 7 نام ملیں گے. حضور کا نام گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی کا نام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کا نام گرامی خود علی، مرتضیٰ تو لقب ہے، علی نام ہے، 2 نام ہو گئے. پھر سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام گرامی فاطمہ سلام اللہ علیہ. پھر امام حسن علیہ السلام اور حسین، یہ 5 نام ہو گئے پنجتن میں. پھر آ جائیے چوتھے امام، امام زین العابدین. زین العابدین تو لقب ہے، علی نام ہے جو تکرار ہو رہا ہے. محمد باقر، باقر لقب ہے، محمد وہی ہے جو تکرار ہو رہا ہے. جعفر صادق، یہ نیا نام ہے جعفر. موسی کاظم، یہ ایک اور نیا نام ہے. 8ویں امام علی رضا، رضا لقب ہے، علی تکرار ہو رہا ہے. محمد تقی، تقی لقب ہے، محمد تکرار ہو رہا ہے. علی نقی، نقی لقب ہے، علی تکرار ہو رہا ہے. حسن عسکری، عسکری لقب ہے، حسن تکرار ہو رہا ہے. اور حضور نے آخری حجت کے لیے تو فرمایا تھا کہ اس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی، اور دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بری ہوگی. لہٰذا نام آپ دیکھیں اس سلسلے میں تو 7 ملتے ہیں جنہیں دہرایا جا رہا ہے. بات واضح ہو رہی؟ اور میں پتہ نہیں میں نے اس بات کو یاد کیا یا نہیں کیا، لیکن نام بھی اگر آپ رکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر رکھیں. بیٹے کی ولادت ہو، بیٹی کی ولادت ہو، اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں. کہیں ادھر ادھر سے یونیک نام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب کو فون کرتے ہیں، مولانا بیٹے کی ولادت، بیٹی کی ولادت، کوئی ایسا نام بتائیے گا آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. ایک عالم دین ہے، جب ان سے کسی نے کہا یہ واقعا ہوا، کوئی ایسا نام بتائیے مولانا بالکل یونیک ہو، کسی نے نہ رکھا ہو. نے کہا ٹیوب لائٹ رکھ دو. بھائی اور کیا کریں گے؟ ایسا نام آپ کو چاہیے جو کسی نے نہ رکھا ہو. ٹھیک ہے. نتاشا، ہم نے کہا یہ کیا تماشا. اس لیے اللہ نہ کرے کسی کا نام ہو بھائی وہاں پر، یہ میں نے مثال دی ہے فقط. لیکن آپ نام وہ رکھیں جو اہل بیت کے ناموں پر ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر نئے نام رکھنے کی؟ ٹھیک ہے. تو یہ 7 مثانی کی تفسیر تھوڑی سی ہو گئی، سورہ حجر کی آیت ہے اس لیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اچھا مولا نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں 7 مثانی بھی ہوں اور قرآن حکیم بھی میں ہوں. سیدہ سے اپنے فخر کے لیے بیان فرمایا. اچھا اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ علی نے کہا میں خود قرآن کی حقیقت میں خود ہوں، 7 مثانی کی حقیقت میں خود ہوں، سورہ الحمد کی حقیقت میں ہوں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ سیدہ نے جانتے کیا جواب دیا؟ وَأَنَا ابْنَةُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ الکریم، اور میں اس نبی مکرم کی بیٹی ہوں جس پر یہ 7 مثانی اور قرآن نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. مولا نے کہا انا النبأ العظیم، میں قیامت کے دن کی خبر میں ہوں. نبأ عظیم بھی مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے. بی بی نے کہا وَأَنَا ابْنَةُ الصَّادِقِ الْأَمِينِ، آپ نبأ عظیم ہیں، میں بنت صادق اور امین ہوں. مولا نے کہا انا الحبل المتین، میں وہ مضبوط رسی ہوں کہ اگر اسے تھام لے تو پھر اس کے بہکنے کا امکان نہیں ہے. بی بی نے کہا وَأَنَا ابْنَةُ خیر الخلق اجمعین، آپ وہ مضبوط رسی ہیں اور میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو خیر الخلق اجمعین ہے. انا لیث الحروب، اب اس کا ترجمہ آپ بڑا اچھا، جو ترتیب اس کی بہت خوبصورت ہے. مولانا نے کہا انا لیث الحروب، میں وہ شیر ہوں کہ جب میں میدان جنگ میں آ جاؤں تو سب بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی نا بات. بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا. تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. ایک صلوات یہ میں حاشیے میں لگاتا جاتا ہوں ادھر 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 ادھر. ٹھیک ہے. وانا فرمایا کہ میں وہ شیر ہوں کہ میدان جنگ میں جس سے سب فرار کر جاتے تھے. اچھا اس میں حروب آیا آخر میں، انا لیث، لیث کہتے ہیں شیر، حروب یعنی جنگوں کا شیر، میں جنگوں کا شیر ہوں. حرب کی جمع حروب. مولا نے کہا مولا نے کہا انا لیث الحروب. بی بی نے کہا انا من یغفر اللہ بہ الذنوب، حروب اور ذنوب، کہ آپ جنگوں کے شیر ہیں، میں وہ ہوں کہ اللہ نے جس کے صدقے میں گناہوں کے معاف کرنے کی ضمانت دی ہے. صحیح ہے. انا من یغفر اللہ بہ الذنوب. مولا نے کہا انا المتصدق بالخاتم، میں وہ ہوں کہ جو انگشتری دینے والا ہوں صدقے میں. حالت رکوع میں علی نے انگشتری دی تھی نا. بعد میں بہت سو کو خیال آیا دینے کے لیے، ہے نا، دیتے بھی رہے، پوچھتے بھی رہے کوئی آیت وایت اتری یا نہیں اتری، ہے نا. یہ ہے تاریخ میں. انگشتری دیتے رہے، بعد میں پوچھتے تھے یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی آیت نازل ہوئی. اچھا
بعض روایات میں ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی بھی لیکن وہ ارتداد والی، مرتد ہونے والی آیت نازل ہوئی تھی ایک، ہے نا، کہ کوئی آیت نازل ہوئی ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ، اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے بھائی ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. انا المتصدق بالخاتم، میں حالت نماز میں انگشتری دینے والا ہوں. بی بی نے کہا انا ابنۃ سید العالم، سید العالم کی بیٹی میں ہوں. اب میں اسے مختصر کرتا ہوں. مولا نے فرمایا انا الامام المرتضی، میں امام مرتضی ہوں. بی بی نے کہا انا ابنۃ سید المرسلین، سید المرسلین جن کے آپ وصی ہیں ان کی میں بیٹی ہوں. مولا نے کہا انا قسیم الجنت والنار، سبحان اللہ، جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں. بی بی نے کہا انا ابنۃ محمد المختار، آپ قسیم جنت و نار ہیں اور میں بنت محمد مختار ہوں. مولا نے کہا انا خیرۃ الرحمن، میں رحمان کے بندوں میں سب سے بہتر ہوں. بی بی نے کہا انا خیرۃ النسوان، کائنات کی ساری خواتین میں سب سے بہتر ہوں. مولا نے کہا کہ اللہ نے، میں وہ ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن میں اپنے نبی کا نفس کہا ہے. ٹھیک ہے، تو بی بی نے کہا آپ آیت تلاوت فرمائیے. تو مولا نے آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. مولا نے آیت تلاوت فرمائی. بی بی نے کہا کہ اسی آیت میں آپ سے پہلے اللہ نے میرا ذکر فرمایا ہے. انفسنا وانفسکم تو بعد میں، نسانا ونساکم پہلے. بھائی ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد. مولا کائنات نے فرمایا انا علمت شیعتی القرآن، میں وہ ہوں جو اپنے شیعوں کو قرآن تعلیم دینے والا ہوں. بی بی نے کہا وَأَنَا يَعْتِقُ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّنِي مِنَ النِّيرَانِ، اور میں اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچانے والی ہوں. اللہ اکبر. مولا نے اپنے شیعوں کے لیے فرمایا میں اپنے شیعوں کو قرآن تعلیم دینے والا ہوں. بی بی نے کہا میں اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچانے والی ہوں. سبحان اللہ. علی نے کہا کہ میرا نام وہ ہے جنہیں اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا، وہ علی ہے میں علی ہوں. فَهُوَ الْعَلِي وَأَنَا عَلِي. اور بی بی نے کہا وَأَنَا كَذَلِكَ، میں بھی اسی طرح سے ہوں. وَهُوَ الْفَاطِرُ وَأَنَا فاطمہ، وہ فاطر ہے میں فاطمہ زہرا ہوں. اس پہ بات ہو چکی ہے ہماری. ٹھیک ہے. اچھا، موضوع ہمارا تھا کلام ائمہ علیہ السلام، لہٰذا ہم نے مختلف مجالس میں مختلف کلام ائمہ علیہ السلام آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے گویا. اچھا، اس کے بعد اب ایک اصطلاح سن لیجئے گا. قرآن کے 7 سوریں جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے، حوامیم جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں. 7 سورے ایسے ہیں، سورہ مومن، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف. یہ 7 سورے وہ ہیں جو حامیم سے شروع، انہیں حوامیم کہا جاتا ہے. اچھا، ایک اور اصطلاح قرآن کی تواسین. 3 سورے وہ ہیں جو تواسین سے شروع ہوتے ہیں، شعرا، نمل، قصص. یہ وہ ہیں جو تواسین سے شروع ہوتے ہیں. مولانا نے کہا انا الحوامیم، میں حوامیم ہوں، حوامیم میں ہوں. بی بی نے کہا انا ابنۃ التواسین، بنت تواسین میں ہوں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ اصل بات کیا ہے. مولانا نے حوامیم کہا، شہزادی نے تواسین کہا. اب کیا راز ہے اس میں خدا کی قسم اللہ ہی جانتا ہے. کیوں مولا نے اپنے آپ کو حوامیم کا؟ ان 7 سوروں میں کیا نسبت ہے علی سے، اور ان 3 سوروں میں کیا نسبت ہے سیدہ کونین سے؟ یہ تو وہ راز ہیں کہ جو 14 ہی جانتے ہیں، یا 14 کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک. مولانا نے کہا انا کنز الغنا، میں وہ خزانہ ہوں کہ جب کسی کو دیتا ہوں تو وہ غنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. علی وہ عرش کا خزانہ ہے. علی جس کو مل گیا. خلیل ابن احمد فراہیدی سے جب پوچھا گیا کہ علی کی امامت کی دلیل کیا ہے، فرمایا احتیاج الکل الیہ و استغناہ عنہ، ساری امت کا بلکہ ساری کائنات کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا ساری کائنات سے بے نیاز ہونا. یہ ایک دلیل کافی ہے. آپ ذرا غور کیجئے اس پہ. امت بار بار ہر مسئلے میں علی کے پاس آئی. کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے کہ علی امت کے پاس گئے ہوں. کوئی ایک واقعہ ایسا ملتا ہوں. فرمایا سب کا علی کا محتاج ہونا، علی کا سب سے بے نیاز ہونا. اللہ اکبر. کاش میری بات پہنچ سکے. ٹھیک ہے. جسے علی چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. جو علی کو اپنا لے اس کا جاتا کچھ نہیں. خدائی صفت کے حامل ہیں. جیسے دعائے عرفہ میں سید الشہداء نے فرمایا اے پروردگار جس نے تجھے کھو لیا کیا پایا، جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا. ویسے ہی بندوں میں علی ہے بندے، لیکن اگر علی کو پالو جاتا کچھ نہیں، اور علی جس کو چھوڑ دے اس کا بچتا ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے.
فرمایا کہ میں کنز الغنا ہوں. بیوی نے فرمایا وَأَنَا الْكَلِمَةُ الْحُسْنَى، آپ کنز غنا ہیں، میں کلمہ حسنہ ہوں. مولا نے کہا انا ابی تاب اللہ علی آدم فی خطیئتہ، میں وہ ہوں جس کے وسیلے سے آدم نے توبہ کی تھی. بی بی نے فرمایا وَأَنَا ابی قبل اللہ توبتہ، اور میں ہوں جس کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی تھی. ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ. بھائی چپ ہو رہے جس نے روایت پہلے سے سنی ہو، جو نہ سنی ہو وہ بولے ساتھ میں میرے. مولا نے کہا انا کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا، میں نوح کے سفینے کی طرح ہوں، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. مولا کہنا دے گا میں نوح کا سفینہ ہوں. بی بی نے کہا وہ انا اشارکک فی الدعوہ، میں بھی اس دعوے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی اس سفینے نجات کا جز ہوں. مولا نے کہا وہ انا طوفان ہوں، اس نوح کے سفینے کا طوفان میں ہوں. کیا مطلب اس کا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. اس نوح کے سفینے کا طوفان میں ہوں. بی بی نے کہا وانا سورت، اس طوفان کا بند میں ہوں. اللہ اکبر. مولانا نے کہا وانا تور، میں تور ہوں. بی بی نے کہا وانا الکتاب المستور. مولانا نے کہا وانا الرق المنشور، میں رق منشور ہوں. بی بی نے کہا وانا البیت المعمور. اللہ اکبر. مولانا نے کہا میں تور، بی بی نے کہا میں کتاب مستور. مولانا نے کہا میں رق منشور، بی بی نے کہا میں بیت معمور. یہاں تک بات جب پہنچ گئی نا، درمیان سے کچھ میں نے چھوڑ بھی دیا اس میں، ورنہ اور تفصیلی ہے اس میں. جب یہاں تک بات پہنچ گئی اب سنیے گا. حضور نے اب کہا، حضور سن رہے ساری بات. جب ہم سن کر اس ایمانی وجد میں ہیں، اب کائنات کے رسول اللہ تشریف فرمائے نا، اور سوچیے کیا محفل ہوگی. حضور نے کہا اے فاطمہ آپ علی سے فضائل کا مقابلہ نہ کریں. اللہ اکبر. آپ علی سے فضائل کا مقابلہ نہ کریں. انہ ذو برہان، علی صاحب برہان ہے، علی کے پاس برہان ہے. اچھا برہان یعنی سب سے بڑی دلیل. بی بی نے کہا اپنے بابا سے وَأَنَا ابْنَةُ مَنْ أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، علی صاحب برہان ہے، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو صاحب قرآن ہے، جس پر قرآن خود نازل ہوا ہے. قرآن سے بڑھ کے تو کوئی برہان ہے نہیں. بی بی نے اچھا اب حضور نے کہنا شروع کیا. اب حضور کہہ رہے ہیں فَهُوَ الشَّفَاعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، علی کی شفاعت قیامت میں قبول ہے، ٹھیک ہے. بی بی نے کہا وانا خاتون یوم القیامہ، علی قیامت میں صاحب شفاعت ہیں اور میں خاتون قیامت ہوں. قیامت میں سیدۃ النساء العالمین میں ہوں. اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ فرمایا لا تحامل ابن عمک ودعنی وإیاہ، اے بابا آپ اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت نہ فرمائیں، علی اور مجھے خود مفاخرہ کرنے دیں. کیا مطلب ایک مٹھاس ہے اس میں، آپ غور فرمائیے گا. دعنی وإیاہ، آپ مجھے اور علی کو چھوڑ دیں اور ہم مفاخرہ کرتے ہیں، آپ حمایت نہ فرمائیں. اچھا حضور نے بھی حمایت کی تو سیدہ کی بظاہر نہیں، علی کی حمایت کی تھی حضور نے، ٹھیک ہے. جتنے سسر یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑا پیغام بھی ہو سکتا ہے اس میں کبھی. بی بی نے کہا وَأَنَا لَحْمُهُ وَدَمُهُ، صحیح. اچھا نہیں، اس سے پہلے فرمایا یا فاطمہ انا من عصبتہ، انا من محمد عصبتہ ونخبتہ، میں وہ ہوں جنہیں محمد نے اپنے فضائل کے لیے چنا ہے. بی بی مولا کائنات نے کہا میں وہ ہوں کہ محمد نے اپنے فضائل کے لیے مجھے چنا ہے. جانتے بی بی نے کیا کہا وانا لحمہ ودمہ، آپ کو میرے بابا نے اپنے فضائل کے لیے چنا ہے. انا لحمہ ودمہ، میں تو خود ان کا گوشت اور خون ہوں، میں تو اپنے بابا کا گوشت اور خون ہوں. مولا نے کہا کہ انا نور الورا، میں آسمانوں کا نور ہوں. سیدہ نے کہا وانا الزہرا، زہرا یعنی روشنی عطا کرنے والے. اور زہرا کو زہرا کہا اس لیے جاتا ہے کہ امام معصوم نے فرمایا تھا فظہرت السماوات سبع والارضون، سب لمبی روایت ہے کہ جب اللہ نے ملائکہ کا امتحان لینا چاہا عرش الہی پر ایک بادل کو بھیج دیا، سیاہ اندھیرا ہو چکا تھا، اور ملائکہ نے کہا پروردگار جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ما رأینا مثل ما نحن فی، ہم نے کبھی ایسا اندھیرا نہیں دیکھا. فنسألک بحق هذه الانوار، ہم کچھ انوار کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں الا ما کشفت عنا، اس اندھیرے کو ہم سے دور فرما دے. وقال اللہ عز وجل، خدا عز وجل کی آواز آئی وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم لا افعلن، میں اس اندھیرے کو تم سے دور فرما دوں گا. عرش الہی کا اندھیرا دور کیسے ہوا؟ فخلق نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلقہ فی قرۃ العرش. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.
اللہ نے سیدہ کونین کو نور کو عرش الہی پر بلند کیا. امام صادق فرماتے فظہرت السماوات السبع والارضون، سب بی بی کے نور کا صدقہ تھا کہ ساتوں زمینیں بھی روشن ہو گئیں، ساتوں آسمان بھی روشن ہو گئے. اور جیسے ہی ملائکہ نے اس نور کو دیکھا فکانت الملائکہ یسبح اللہ ویقدس، ملائکہ تسبیح اور تقدیس کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وعزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور جلالی کی قسم، لا جعلنا ثواب تسبیحکم و تقدیسکم الی یوم القیامہ، یہ جو تم تسبیح اور تقدیس کر رہے ہو نور سیدہ کو دیکھ کر، اس تسبیح اور تقدیس کے ثواب کو میں لکھ دوں گا کن کے نامہ اعمال میں؟ لمحب هذه المرأة وابیها وبعلها وبنیها، اس بیوی کے چاہنے والوں کے نام اور اس کے بابا کے چاہنے والوں کے نام اور ان کے شوہر کے چاہنے والوں کے نام اور ان کی اولاد کے چاہنے والوں کے نام. یہاں عربک گرامر میں تھا تو حالت کسرہ میں تھا تو ہم فاطمہ، تو وہاں پر یہ فرمایا کہ لمحب هذه المرأة وابیها وبعلها وبنیها، جو کہ حدیث کے سامنے ایسے آیا کہ ہم فاطمہ تو وابوها وبعلها وبنوها، تو بیوی وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کو نور عطا کرنے والی ہے. بات پہنچ رہی؟ مولانا نے کہا انا الورا، انا نور الورا، آسمانوں کا نور میں ہوں. بیوی نے کہا انا زہرا، میں زہرا ہوں. یا اللہ، یہاں روایت ختم ہو رہی ہے. حضور نے کہا اے سیدہ، اب حضور نے پھر کہا اے سیدہ آپ بلند ہو اور علی کی پیشانی کا احتراماً بوسہ لیں. ھذا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل مع 4000 من الملائکہ یحامون مع علی. یہ آپ غور کیجئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کھڑے ہیں اے سیدہ، مع 4000 من الملائکہ، 4000 ملائکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پر. کیوں؟ یحامون مع علی، یہ سب کے سب علی کی مدد کر رہے ہیں. علی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، یہ سارے ملائکہ علی کی مدد کر رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہذا اخی راحیل، اور فرمایا کہ یہ راحیل فرشتہ ہے. وہ دردائیل، راحیل اور دردائیل کا کل ذکر میں نے کیا تھا، ٹھیک، یہ راحیل اور دردائیل ہے. مع 4000 من الملائکہ، یہ بھی 4000 ملائکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ینظرون باعینہم، اور وہ بہت شوق سے اس مفاخرے کو دیکھ رہے ہیں. کبھی علی اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، کبھی سیدہ اپنے فضائل بیان کرتی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کو. اچھا مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں، اور اگر یہ نتیجہ آپ تک پہنچ گیا تو آج کی میری محنت وصول ہو جائے گی پوری. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل 4000 ملائکہ کے ساتھ علی کی مدد کر رہے تھے. راحیل اور دردائیل 4000 ملائکہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے اس مفاخرے کو. پتہ چلا علی کے فضائل کو بیان کرنے میں مدد کرنا سنت جبرائیل ہے، اور علی اور فاطمہ کے فضائل کو سن کر خوش ہو جانا سنت راحیل اور دردائیل ہے نا. یا ماشاء اللہ، یا علی مدد. محب علی کا ٹیسٹ ہوگا، جو پاس ہو گیا وہی بیسٹ ہوگا. علی کے در کا بھکاری وہاں چیف گیسٹ ہوگا، اور جس کے دل میں بغض علی اور زہرا ہے وہ تینوں کے ساتھ اریسٹ ہوگا. نعرہ حیدری. قیامت میں تو کیا امام کا ظہور ہونے دیں، دنیا میں انہیں اریسٹ کروائیں گے امام علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صحیح، بس میں اختتام کرتا ہوں. ماشاءاللہ مومنین بھی بہت، آپ اتنی اچھی تعداد میں تشریف لاتے ہیں ویک ڈیز میں بھی کہ میرا اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اور بھی بات کہتا چلا جاؤں. جب یہ فرمایا حضور نے کہ اب آپ احتراماً علی ابن ابی طالب کی پیشانی کا بوسہ لیں، اب بی بی نے فرمایا، دیکھیں، فرمایا یا ابا الحسن، علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اے ابا الحسن بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے حق کا واسطہ، معذرتاً الی اللہ عز وجل. یہ جو فضائل کا سلسلہ تھا یہ تو اس لیے تھا کہ آپ کے فضائل بھی اور ہمارے فضائل بھی سامنے آ جائے، ورنہ میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. سیدہ کہہ رہی ہیں اللہ اکبر. وَإِلَيْكَ وَإِلَى ابْنِ عَمِّكَ، اے رسول آپ سے میں معذرت چاہتی ہوں، اے علی آپ سے معذرت کی خواستگار ہوں. سیدہ کہہ رہی ہیں سبحان اللہ. آپ غور کیجئے گا، اگر مفاخرے ہی میں صحیح، مکالمے ہی میں صحیح سیدہ علی سے فضائل کی بات کریں اور مقابلہ ہو تو سیدۃ النساء العالمین معذرت خواہ ہوتی ہیں. جہنمیوں کی اولادوں کی ہمت کیا ہے کہ وہ علی کی برابری و مقابلہ کر سکے. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے علی. نہ کوئی علی تک پہنچ سکا نہ کوئی پہنچ سکتا ہے. آدم سے خاتم تک، خاتم سے سوائے خاتم النبیین کے، اور خاتم سے قیامت تک کوئی علی کی نہ ذات کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ علی کی ولایت کے برابر آ سکتا ہے.
نالی کی شان کے برابر آ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں. اور ہمارے یہ آپ ویڈیو نہ بنائیں، اجازت لے کے بنایا کریں. شکریہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صل. ریکویسٹ آپ ڈیلیٹ کر دیجیے گا اس کو، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہ ہے علی جس کے فضائل. اچھا اب میں ایک جملے سے منزل مصائب پہ جا رہا ہوں. جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے وہ فضائل ہیں، جو امت نے انہیں دیے وہ مصائب ہیں. اللہ نے انہیں بے انتہا فضائل عنایت فرمائے، ایسے فضائل کے جس کی مثال کائنات میں نہیں. امت نے انہیں بدلے میں مصائب. میں چوتھے امام کے اس جملے کو جب پڑھتا ہوں تو واقعا امام علیہ السلام نے گویا اس مفہوم میں جملہ کہا تھا مدینہ میں کہ اللہ نے ہماری مودت کو واجب کیا تھا قرآن میں. یہ امام کا جملہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے ہماری مودت کو قرآن میں واجب کیا تھا، تو تم نے یہ مصائب ڈھونڈ. ایسا تو اگر دشمنی کو بھی واجب کیا ہوتا نا تو ایسے مصائب تو پھر بھی نہ ڈھائے جاتے. مودت کو واجب کیا تھا اور تم نے مصائب کی انتہا کر دی. آپ تصور فرمائیے اللہ اگر کسی سے دشمنی کا بھی حکم دے تو انسان کیا کچھ کر سکتا ہے اس کے ساتھ. اللہ اکبر. یہاں تو مودت کا اللہ نے حکم دیا تھا. کبھی 6 ماہ کے بچے کو تیر مار دیا جاتا ہے، کبھی آل رسول پر 3 دن تک ایسا پانی بند کر دیا جاتا ہے کہ بچے العطش العطش کہتے رہیں. کبھی جوان کی لاش بوڑھے باپ کو اٹھانا پڑتی ہے. کبھی نواس رسول کا بیٹا، نواس رسول حسن مجتبیٰ جنہیں رسول اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، ان کے بیٹے کی لاش کربلا میں پامال ہو جاتی ہے. آپ سوچیے کون ایسے مصائب کا تصور کر سکتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.